پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کی حسرتیں کبھی ختم نہیں ہوتیں۔ بے شک دولت مند لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیں۔ مطمئن وہی ہے جو اللہ کی عطا پر راضی ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ ایسی سختی یا پریشانی جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے، اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر عطا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ جتنے ہم دکھ ملنے پر چیخ اٹھتے ہیں، اتنا ہی شکر ہم اس رب کی دی گئی نعمتوں پر کرنے لگ جائیں تو ہمیں زندگی میں کبھی اللہ سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تیرے بعد کون روکے گا ہمیں، ہم خود کو جی بھر کے برباد کریں گے۔ عزت نفس سے اوپر کوئی شے نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں باعزت پیدا کیا ہے، تو کیا اللہ کو یہ پسند آئے گا کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھریں عزت کی پرواہ کیے بغیر؟ کوشش کریں خود کی اہمیت کبھی نہ بھولیں۔ جب راہ زمین سے نہ بن رہی ہو تو وہ قادر رب آسمان سے راستہ کھول دیتا ہے۔ شرط فقط یہ ہے کہ معاملات کو مکمل اس کے حوالے کیا جائے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان لیا کہ نماز لازمی حق ہے اور پھر اسے ادا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دعا مانگ کر بھی بے سکونی ہے، قبول نہ ہونے کا دکھ الگ کھائے جا رہا ہے۔ دیکھو کیا تم نہیں چاہتے کہ بہترین ملے؟ چاہتے ہو نا تو یقین رکھو اللہ سن رہا ہے اور واقف ہے تمہارے اندر کے درد سے۔ بہترین وقت پر بہترین عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ دوسروں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح صدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے اپنے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے کی اس سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، آسمان کی بلندیوں سے چھو کر بھی جو اپنی گردن جھکا کے رکھتا ہے۔ 4 دن سگریٹ پی کر کہتے ہیں عادت ہو گئی، موبائل استعمال کر کے کہتے ہیں عادت ہو گئی، لیکن کاش رمضان کا پورا مہینہ نماز پڑھ کر بھی کوئی کہے کہ ہمیں نماز کی عادت ہو چکی ہے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بے شک جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے۔ خدا کی قسم ماں نہیں تو کچھ نہیں، میرے مولا سب کی ماؤں کو سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ ایک باشعور انسان کے ساتھ بحث کرنے میں بڑا مزہ اور سکون ہے، یہاں تک کہ اگر وہ آپ سے متفق نہیں ہے تب بھی وہ آپ کے لیے نئے افق کے دروازے کھول دیتا ہے۔
دوستی اور تعلقات میں رابطے کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دیا ہو اس کو برقرار رکھے۔ جب بھی دعا مانگو پورے یقین اور امید کے ساتھ مانگو، لیکن ویکن تو بس انسانوں کے لیے ہے، اللہ تو بس اللہ ہے، دینے والا اللہ۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں کو زوال نہیں۔ بے شک جنت میں فرشتے نیک لوگوں کا استقبال یہ کہتے ہوئے کریں گے کہ سلامتی ہو تم پر ان سب چیزوں کے لیے جنہیں تم نے صبر سے برداشت کیا۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ ٹوٹ کے ماں باپ کی خدمت کرو، ہیں کتنے روز یہ بوڑھے شجر نہیں معلوم۔ جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ وہ حیران ہیں میرے صبر پر تو کہہ دو انہیں، جو آنسو دامن میں نہیں گرتے وہ دل کو چیر دیتے ہیں۔ مدت ہوئی کہ خود سے کہیں لاپتہ ہوں میں، گم راستے میں ہوں یا کوئی راستہ ہوں میں۔ نفرت روح کو تکلیف دیتی ہے، اس لیے نفرت اور دشمنی کو بڑھاوا نہ دیں، اور ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو غم دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کریں کہ اللہ ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ ساتھ صرف اللہ دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ وہ کبھی ڈرا ہی نہیں مجھے کھونے سے، وہ کیا افسوس کرے گا میرے نہ ہونے سے۔ میں نے اسے ہر لمحہ اپنے قریب پایا، جب جب میرے دل کو دنیا نے تکلیف پہنچائی، جب جب حسرتوں اور خواہشوں نے مجھ پر وار کیے، جب جب شیطان کے وسوسوں نے مجھے گھیرا، تب تب میں نے اسے اپنے بہت قریب پایا۔ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور پھر اللہ کی مانتے ہیں، ان پر بلا مصیبتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ ان کو آزمائش کیوں دی جاتی ہے؟ کیوں ان کو محروم رکھا جاتا ہے؟ خواہشوں کی تکمیل سے، دنیا کے چراغوں سے، عیش و عشرت کی زندگی سے۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے ہیں، لیکن وہ محبت آنسو کے قطرے سے کرتا ہے۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا، نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا۔ سفر کا مزہ لینا ہے تو ساتھ سامان کم رکھیے، اور اگر زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو خواہشات اور دل کے ارمان کم رکھیے، اور دوسروں سے امیدیں مت رکھیے۔ نرمی سے جواب دینا دوسرے کے غصے کو کم کرتا ہے۔ جب بھی کبھی انجانی سی خوشی محسوس کرو تو یہ یقین رکھو کہ کوئی تمہیں دعاؤں میں یاد کر رہا ہے۔ اے زندگی بہت غور کیا میں نے تجھ پر، تو رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ وہ رپلائی نہ کریں تو بے وفا ٹھہرے، اور تم اذان سن کر مسجد نہ جاؤ تو۔ یا اللہ ہمارے ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ عورت تو خواہ مخواہ توقعات وابستہ کر لینے والی شے ہے۔ زندگی کی سختیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔
عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ہم دنیا میں ہیں، جنت میں نہیں۔ انسان تو آنکھیں پھیر ہی لیتے ہیں، مشکل تو اس بات میں ہوتی ہے کہ مکافات عمل میں اپنی ہی صورت پہچانی نہیں جاتی۔ رات گفتگو بہت دیر تک چلی، میرے اور صرف میرے درمیان۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ بے شک ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پر الفاظ ضائع مت کریں۔ جو قدر نہیں کرتے ان سے چھین لیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ رزق ہو یا محبت ہو۔ جو شخص اللہ سے توفیق تو طلب کرے لیکن کوشش اور محنت نہ کرے، وہ اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہوتا ہے۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کو سلامت رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ وہ صرف عبادت کرنے والوں کا رب نہیں بلکہ ندامت کرنے والوں کا بھی رب ہے۔ پیسہ دھواں ہونے سے بچا لیں، آپ کے کام آئے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا۔ قیامت کے دن پیشی کی تیاری کرو۔ کہاں اب پہلے سی یاریاں ہیں، سب کے سر پر ذمہ داریاں ہیں۔